10,000 سال کی انسانی تاریخ پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلے گا کہ ناکامی سے کامیابی کا سفر صرف ایک گیپ کو فل کرنے کے فاصلے پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کامیابی کے سفر پر اگر میں چلوں تو میں اکیلا نہ ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہوں۔ مجھے محمد عرفان اشرف کہتے ہیں، ریڈیو براڈ کاسٹر ہوں، ٹی وی پریزنٹر ہوں، لائف کوچ ہوں اور اسپرچول اسکالر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ابنڈنس مائنڈ سیٹ۔ اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ جس کو ہم نے ابنڈنس کا نام دیا ہے، یہ اسکیئرسٹی سے گروتھ حاصل کرنے کے سفر کا نام ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم پہلے مائنڈ سیٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم کامیابی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اسکیئرسٹی سے ابنڈنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں مائنڈ سیٹ کو ایک نقطۂ نظر کہہ دوں یا آپ کے ذہن کا خیال کہہ دوں کہ ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دماغ کی کوئی اپروچ ہے، کسی کی اپروچ پازیٹیو ہے، کسی کی نیگیٹو ہے، اس کو سائیکالوجسٹ نے، سائیکیٹرسٹ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اسکیئرسٹ مائنڈ سیٹ اور ایک کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اسکیئرسٹ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت بلیم کسی صورتحال میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یار ہمارا تو بننا ہی کچھ نہیں۔ ہم نیگیٹو نوٹیشن میں بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ یار پاکستان کے حالات تو بہتر ہو ہی نہیں سکتے، یار رشوت کے بغیر تو اس معاشرے میں ہم چل ہی نہیں سکتے، یار جب تک ہم ٹیچرز کے ساتھ وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں نا وہ سی جی پی اے بس ایویں کسی کا ایویں بڑھا دیتے ہیں، ہمارا تو بڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے بھلا؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں بھلا؟ اسکیئرسٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو نوٹیشن میں بات کرتا ہے۔ لیکن ایک آپ کا مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ہر چیز کو پازیٹیوٹی میں دیکھتے ہو، آپ چیزوں کو دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ 4 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں وہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے تو ہونا تو اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ میں یہ چاہیے کہ اس کو بھیک مانگنی چاہیے، خدا نخواستہ اس کو جناب دنیا سے کٹ آف ہو جانا چاہیے، اس کو کہیں اور نکل جانا چاہیے۔ وہ پنجابی چاہتے ہیں سرے سوا پا کے جنگلہ نکل جانا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا سہارا لیتا ہے اور وہ اس دوران 100 سے زیادہ گوروں کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، ایک پارہ قرآن مجید کا حفظ کر لیتا ہے، وہ ہر چیز کو پازیٹیوٹی میں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر خدا کی ایک نعمت مجھ سے چھٹ گئی ہے، وہ میری پراپر کام نہیں کر رہی، تو جو اتنا کچھ میرے گاڈ نے، میرے اللہ نے ہے جس کو میں مانتا ہوں اس نے دیا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم کون سا مائنڈ سیٹ کہیں گے؟ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ آپ آج اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ میں گزار رہے ہیں۔ آج میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے مائنڈ کا پراپر انالیسس کریں، اور انالیسس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسکیئرسٹی کو آبزرو کرتا ہے یا میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گروتھ کو آبزرو کرتا ہے۔ اب اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اسکیئرسٹی کو آبزرو کرتا ہے اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ گروتھ مل جائے، آپ پاکستان سے پریشان ہیں، آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن سے پریشان ہیں، آپ معاشرے کی ناہمواریوں سے پریشان ہیں، آپ کو پتہ ہے رشوت کے بغیر ہو کچھ نہیں سکتا، پھر بھی اگر آپ کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کو ٹرائی کر لیں۔ اچھا، وہ یہ جو اسکیئرسٹی اور گروتھ کے درمیان گیپ ہے، اس کو آج کے اس پروگرام میں ہم فل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو میں نے گیپ کا نام دیا ہے۔ یہ جو GAP 3 نقطوں کا فارمولہ ہے، اگلے چند منٹ میں میں وہ 3 نقطے آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر ہم اپنے اس آج کے سیشن کو کلوز کر دیں گے اور پھر اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں دماغ میں کوئی سوال آئے تو ہم ان کو سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ G فار گریٹیٹیوڈ، A فار ایٹیٹیوڈ اینڈ P فار پیڈ، PAD۔ فالو کر لیا آپ نے پوائنٹ؟ یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے
اسکیئرسٹ مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کو حاصل کرنے کا. جی فار گریٹیٹیوڈ, اے فار ایٹیٹیوڈ اور پی فار پیڈ. اب گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے آج کے اس ہماری ٹاک کا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائی ہیں, اور ہم انشاءاللہ مل کر اپنے اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ کو دفع کرنے کی کوشش کریں گے اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہے گریٹیٹیوڈ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہو جائے تو آج کے بعد ایک کام کیجئے گا, آپ گریٹیٹیوڈ کرنا شروع کر دیں. آپ اور میں کرتے یہ ہیں, جو میرے پاس نہیں ہے اس کا گلہ کرتے ہیں. میرے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو میں گلہ کرتا ہوں. میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں اس کا گلہ کرتا ہوں. میرے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے, میں اس کا گلہ کرتا ہوں. میرے پاس رشتے نہیں ہیں, فیملی ڈسٹرب ہے, میں اس کا گلہ کرتا ہوں. لیکن آج آپ ذرا یہ تو غور کریں, آپ کے پاس ہے جو, اس کا شکر تو ادا کریں. آج آپ اٹھے صبح, آج جب آپ اٹھے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہا ہوگا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج پھر زندہ کر دیا, ہے کہ نہیں؟ آج آپ ذرا غور کریں, پاکستان میں کہتے ہیں 22 کروڑ, بلکہ اب تو 26 کروڑ ہو گئے, کہتے ہیں 26 کروڑ لوگوں میں 1.5-2 لاکھ لوگ سوئے اٹھتے نہیں ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ ہمیں اللہ نے اٹھا لیا. پھر آپ شکریہ ادا کریں کس بات کا؟ کہ آپ کو اللہ, آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. آپ اسی الفا سٹیٹ میں جب موجود ہیں, جب آپ نیند کی حالت میں ہیں, تھوڑا جاگے ہیں, تھوڑا سوئے ہیں, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے دماغ کو, اپنے جسم کو موو کر کے دیکھیں. آپ اللہ شکر ادا کریں کہ آپ بالکل ٹھیک, آپ کے جسم کے پرزے کام کر رہے ہیں. آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ اپنے واش روم کے معاملات سے فارغ ہو گئے. آپ جا کر سول ہاسپٹل میں دیکھیں لوگوں کو کتنے مسائل ہیں کہ ان کے جسم کے جو فاضل مادے ہیں ان کے جسم سے نکلتے نہیں ہیں, اور ان کو نکالنے کے لیے میڈیسن دینی پڑتی ہیں, جو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت پیدا کیا ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پانی جیسی نعمت سے نوازا ہے. پانی آپ کو طہارت دیتا ہے, پانی آپ کی پیاس بجھاتا ہے, پانی آپ کو کھیتی دیتا ہے, پانی آپ کو پاک کرتا ہے. اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پانی جیسی نعمت, آپ کی مائیں زندہ ہیں, الحمدللہ کہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ماں جیسی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہیں. اللہ تو جو ہے ہمارے پاس ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے, اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کتنی زیادتی ہے. اللہ نے آج آپ کو ہوا دی, 24 برینڈ نیو آورز دی ہیں آپ کو. آج پھر آپ صبح اٹھے تھے, اٹھنے کے بعد آپ کو اللہ نے کہا کہ بھائی آج 24 گھنٹے پھر ہیں تمہارے پاس, اپنی زندگی جی لو. آپ نے اپنی زندگی کو جیا نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں یار ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. 24 گھنٹے آج پھر آپ کو ملے تھے, اور ان 24 گھنٹوں میں آپ نے پھر اپنے لیے کام کرنا تھا. آپ نے وہ انہی 24 گھنٹوں میں بلیم کیا, اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ کی طرف گزارا کیا, ملک نے ہمیں تکلیف دی, فلاں فلاں فلاں. تو آج آپ پھر شکریہ ادا کریں. تو سمپل سی کہانی یہ ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ کریں, آپ شکریہ ادا کریں. آپ ہر نعمت کا, آپ نے کھانا کھایا ہوگا, صبح ناشتہ کیا ہوگا, اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو فائنینشیل ریسورسز ملے ہیں. چلیں تھوڑے دنیا سے کم ہیں, لیکن اللہ کا شکریہ ادا کریں. مجھے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہاوت یاد آ گئی کہ وہ مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد نکلے, ان کے پاس ایک جوتا تھا, بس کچھ کپڑے تھے, تو وہ باہر نکلے تو جوتا کوئی اٹھا کے لے گیا. انہوں نے کہا یا اللہ ایک کوئی جتی سی, وہ بھی کوئی چک کے لے گیا, گلا کیا. تو کہتے ہیں یا اللہ میرے کوئی جتی بھی کوئی نہیں. آگے دیکھا تو ایک بندہ تھا, اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا, یا اللہ تیرا شکریہ, تو نے مجھے پاؤں تو دیے. پھر اس کے بعد آپ جن انسٹیٹیوشن میں آج پڑھتے ہیں, ان انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں. آپ آئیں ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں, لوگوں کے پاس ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو آپ شکریہ کی فیز میں آئیں.
آپ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں. اور میں آپ کو صلاح دیتا ہوں، آپ کے مائنڈ کے دو حصے ہوتے ہیں جی، ایک کو کہتے ہیں کانشیس مائنڈ اور ایک کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ. آپ کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جو سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے، وہ الفا سٹیٹ میں ہوتا ہے. آپ جب نیند میں ہوتے ہیں نا، نیند میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ جاگ رہا ہوتا ہے. آپ اس حالت میں 2-3 کام کر لیں وہ گیپ کو فل کرنے کے. GAP. پہلا گریٹیٹیوڈ کریں جب آپ سوئے اٹھیں. پھر اس کے بعد ایک میرے کہنے پر آج سے ایک کام کریں، آپ کو وہ جو ابنڈنس مل جائے گی، وہ جو بڑھاوا مل جائے گا، جو پازیٹیو گروتھ مائنڈ ہے وہ مل جائے گا. وہ کیا ہے؟ آپ آج اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے زندگی میں آپ کو تکلیفیں دی ہیں. بڑا مشکل کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور ان لوگوں سے معافی مانگ لے جن کو آپ نے چکر دیے ہیں، جن کو آپ نے تنگ کیا ہے، جن کو آپ نے تکلیفیں دی ہیں، ان سے معافی مانگ لیں. تو پہلا کام گریٹیٹیوڈ کریں. از اٹ کلیئر؟ اچھا، دوسرا کام یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ، گیپ کو فل کرنے کے. ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں جی رویے کو. اور 2-3 قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں نیوٹرل ایٹیٹیوڈ. کئی دفعہ میں آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. نیوٹرل سا ایٹیٹیوڈ ہے. ایک کو کہتے ہیں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، اب ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ہر بات کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں. اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اور کامیابی 5 چیزوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ فیتھ میں کامیاب ہو جائیں. کس میں؟ فیتھ میں. نمبر 2، آپ اپنے فیملی ریلیشن شپ میں کامیاب ہو جائیں. نمبر 3، آپ اپنی فرینڈ شپ میں کامیاب ہو جائیں. نمبر 4، آپ اپنی فٹنس میں کامیاب ہو جائیں. اور نمبر 5 ہے آپ اپنے فائنینسز میں کامیاب ہوں. یہ 5 قسم کی کامیابیاں ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہم فائنینسز کی کامیابی کے لیے، پیسے کی کامیابی کے لیے اپنے رشتوں کو چھوڑ رہے ہیں یار. ہمارے رشتے ہم سے ناراض ہیں. ہم اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھتے. ہم فٹ نہیں ہیں، ہم ذرا سا چلتے ہیں ہمارے سانس پھول جاتے ہیں، ہم پرابلمز کا شکار ہیں. ہمارے دوست نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں. اور جو آپ کے دوست ہیں یقین مانیں آپ کے آئی نہیں، آپ ذرا سا ہٹتے ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کا، اور سب سے بڑی بات، اللہ آپ سے ناراض ہے. یہاں آپ اللہ سے ناراض ہیں. آپ نے کہا یا اللہ میں ہی لبا سا نہ کم واسطے. آپ کا فیتھ مضبوط نہیں ہے. تو فائنینسز کے اصول کے لیے ہم نے کیا کیا؟ چاروں کے چاروں چھوڑ دیے. اب آپ یہ کام کریں کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو اتنا پازیٹیو کریں کہ آپ ان 5 کی 5 چیزوں کو حاصل کر سکیں. اور جب تک آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہوگا، آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ابنڈنس نہیں ہوگا، یقین مانے کامیابی نہیں ہوگی. پھر آپ اپنے گول کو سیٹ کر لیں. اور لاسٹ پوائنٹ تھا پی. اور پی کے بارے میں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے گریٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کرنے کے بعد آپ اپنا اب آبجیکٹیو سیٹ کر لیں. کوئی بھی آبجیکٹیو بنا لیں. میں تو کہتا ہوں 5 کامیابیوں کا آپ جو ہے نا وہ آبجیکٹیو بنائیں. نمبر 1، اپنے فائنینسز کا آبجیکٹیو بنائیں. لکھیں کہ مجھے آنے والے دنوں میں کتنا پیسہ کمانا ہے. فرینڈشپ میں کس مقام پر پہنچنا چاہتی ہوں. فیملی ریلیشن شپ میرے کیسے سٹرانگ ہوں گے. میری فٹنس، میرا وزن 100 سے 80 پر کیسے پہنچے گا. اور میرے فیتھ میرا کتنا مضبوط ہوگا. اب جب اپنے گول سیٹ کر لیں، ان گول کو کسی جگہ پر لکھ لیں.